ہارون صاحب کی ایک نہایت اہم ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی تفصیل بھی ہم ہارون صاحب سے جانیں گے۔ ہارون صاحب، شہباز گل صاحب کو پھر سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اگر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، قانون کے مطابق کیا اس میں اتنی گنجائش ہے جو شخص جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا ہو پھر اسے جسمانی ریمانڈ پر بھیجا جائے، کیا اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے؟ حیرت انگیز ہے یا ناقابل یقین ہے۔ میں تو اتنی دیر سے اس پہ غور کر رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہو اور اس کو پھر جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ واٹ فار؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے وہ ان کے زیر تفتیش رہا ہے، مارا پیٹا گیا اور بہت بری طرح مارا پیٹا گیا۔ وہ 3 دن سے نون لیگ کا میڈیا کنفیوژن پھیلا رہا تھا، میڈیا سیل اور ان کے حامی اخبار نویس، لیکن انہی میں سے بعض نے گواہی دے دیا ہے بہت بری طرح نازک اعضاء پہ تشدد ہوا ہے اور وہ عدم ہوا ہے تقریباً، اور وہ ایسی حالت میں جو کچھ وہ اگل سکتا تھا اسے اگلوا لیا گیا اور ڈس ایسوسیٹ کر لیا تحریک انصاف نے اسے۔ اور میری ابھی عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو یہ کام ہی نہیں تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کرتا، اگر ہم نے یہ بات کرنی ہوتی تو کوئی موضوع آدمی کرتا، زیادہ بہتر ترجمان موجود ہے، وہ کہتے میں خود کر سکتا تھا، مجھے کیا چیز روک سکتی ہے اگر میں نے کوئی بات کرنی ہو، تو اس کے لیے وہ تو موضوع آدمی نہیں تھا۔ تو دوسرا یہ تعجب خیز بات ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی جسمانی حالت ٹھیک نہ ہو تو اسے حوالے نہ کرے، یہ زور زبردستی کی بات ہے، اور وہ اگر مناسب سمجھے تو کسی ہاسپٹل میں بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اب اس کو لے کے کہاں جائیں گے؟ اتنا بڑا ایشو بن جائے گا، سارا ملک چیخو پکار کر رہا ہوگا، ہزاروں لاکھوں آدمی ٹویٹ کر رہے ہوں گے اور ویلاگ بن رہے ہوں گے، دنیا بھر میں شور، انسانی حقوق کی تنظیمیں دنیا بھر میں اس پہ شور مچائیں گی اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو دیکھے گا، تو اس کو کیا کر سکتے؟ اتنا پریشر آئے گا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ حالت اس کی بہت خراب ہے، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، جتنی اس کی حالت بہت یونیورسٹیوں میں رہا ہے، یہاں بھی اس کی زندگی تعلیمی اداروں میں گزری، پھر کئی برس، اور پھر وہ ملائیشیا میں یونیورسٹیوں میں رہا، پھر امریکہ میں 12 سال پڑھاتا رہا۔ وہ فزیکلی اس طرح کا مضبوط آدمی نہیں ہے، وہ کوئی ٹف آدمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کی زندگی پڑھنے لکھے اگرچہ صحت مند تھا، جب اب تو ظاہر ہے اس کی حالت بہت خراب ہے۔ تو یہ بھی انہیں سوچ لینا چاہیے جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جیسے آدمیوں کو اس طرح کے نازک معاملات نہیں سونپے جاتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت کیلس آدمی ہیں، اس کے لیے موضوع ترین لفظ یہی ہے، اور جس طرح بری طرح مارا پیٹا گیا، دوبارہ مارا پیٹیں گے تو وہ ان کے سر چڑھ جائے گا، کوئی مصیبت کھڑی کر لیں گے اپنے کے لیے۔ نہایت احمقانہ بات ہے، یہ حیرت انگیز ہے جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور وہ اپنا جو سیشن جج نے فیصلہ دیا، کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی 54 سال کی صحافتی زندگی میں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بھٹو بہت سخت گیر تھے، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، یحییٰ خان کا ماشاء اللہ تھا، مشرف کا اس میں ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ وہ خفیہ طور پہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ بعض اوقات بہت سختی ہوتی تھی، جاوید ہاشمی کے ساتھ ہوئی، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ہوئی، اور لوگوں کے ساتھ ہوئی، لیکن اس طرح لائم لائٹ میں نہیں، دن کی روشنی میں نہیں، جب لاکھوں کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہوں اور ہر چیز ہر لمحہ رپورٹ ہو رہی ہو، کوئی چیز وہاں پہ راز ہے، ہر چیز تو آشکار ہو گئی، اس کو چیٹ کرنے میں کامیاب رہے وزیر داخلہ کو پنجاب کے، حالانکہ وہ ذہین آدمی ہیں۔ ابھی میں نے پوچھا خان صاحب سے، انہوں نے کہا وہ تو بیان ایک تو وہ انہیں سمجھ نہیں آئی، دوسروں نے تو یہ کہا تھا کہ تھانے میں تشدد نہیں ہوا، تو تھانے میں تو واقعی نہیں ہوا تھا، اس سے کنفیوژن پھیلا، بہت بے انتہا تشدد ہوا ہے، اور مزید تشدد کی تاب وہ نہیں رکھتا ہے۔ کوئی حادثہ ہو جائے گا، یہ پچھتائیں گے بہت جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مجھے تو حیرت ہے کہ رانا ثناء اللہ کی بات مان رہے ہیں اس معاملے میں۔ صحیح ہے۔ ایک طرف ہارون صاحب اسلام آباد پولیس رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر آتی ہے، ان کے نیچے ماتحت ہے وہ، دوسری طرف یہ باتیں سامنے آ رہی، بڑی کنٹروورشل چیزیں ہیں، معزز عدلیہ اور جج صاحبہ کا فیصلہ یقینی طور پہ اپنی جگہ، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ واضح دباؤ نظر آیا اس فیصلے کے اندر جو فیصلہ دیا گیا، حالانکہ وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس تصاویر ہیں تشدد کی۔ ہوگا دباؤ، ظاہر ہے دباؤ ہوگا، دباؤ کئی طرح کا ہوتا ہے نا، کہ وکلاء جو ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور نفسیاتی ایک ماحول ایسا پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ہم ججوں کی نیت پہ تو نہیں شبہ کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ قابل فہم نہیں، اور ہمارے کہنے کا کیا ہے؟ اعتزاز حسن کہہ رہے ہیں جن کی رائے ایک جج کی رائے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے کب سے میں انہیں جانتا ہوں، 73-2 سے
تب سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. اور جس آدمی کو 50 سال پریکٹس کرتے ہوئے گزر گیا, جس نے وکلا تحریک میں اہم ترین رول ادا کیا ہے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا غیر متنازع لیڈر رہا ہے, اور جو بہت سوچ سمجھ کر رائے دیتا ہے, اور ذہین آدمی ہے, اور بڑے وسیع اس کے تجربات ہیں, بڑا وسیع پرسپیکٹو میں تناظر میں وہ سوچتا ہے, تو وہ اور بھی وکلا یہی کہہ رہے ہیں. اور وہ راجہ صاحب نے بھی, کیا نام ہے ان کا, انہوں نے بھی یہی کہا. تو وکلا اس سے ایگری نہیں کرتے, سینئر ترین معزز ترین وکلا اس سے ایگری نہیں کرتے, اور سول سوسائٹی اس سے ایگری نہیں کرتے. میڈیا کا ریئیکشن آپ دیکھ لیں گے, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا, اور سوشل میڈیا پہ تو خیر غیر ذمہ دار لوگ بھی ہیں, لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا بھی دیکھ لیں گے, انسانی حقوق کی تنظیموں کا رد عمل بھی آپ دیکھ لیں گے. اس پہ ساری دنیا میں تعجب کا اظہار کیا جائے گا, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, الٹا اثر ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ فیصلہ تو ایسا ہے کہ ہر سننے والا دنگ ہی رہ گیا. جہاں بھی ہم گئے, جس سے بھی پوچھا, جس سے اس نے کہا یہ تو کوئی قابل فہم ہی نہیں ہے. اور دیکھیے, عدالتی نظام کی کوئی تقدیس ہونی چاہیے. اگر اس طرح کے کنٹروورشل فیصلے ہوں گے, وہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا گیا ہے, میرا خیال ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے ضرور. اور جلدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی زیادہ ججوں پر مشتمل جو ہے وہ کوئی کورٹ اس کو سنے گی اور کوئی فیصلہ کرے گی. ایک آدمی کو آپ کتنا مینٹل ٹارچر کرنا چاہتے ہیں؟ 6 فٹ 2-3 انچ اس کا قد ہے, 5 فٹ کی کوٹھڑی میں اسے رکھا, ظاہر ہے کوئی دباؤ تھا تو رکھا. سپرنٹینڈنٹ تو یہ نہیں کر سکتا اپنے طور پہ, سپرنٹینڈنٹ کو تو خواہ تبادلہ کیا, تو وہ اپنا پھر رینجرز کو بھیجا گیا. یہ کیسی کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ اس طرح کے واقعات تو تب ہوتے ہیں جب حکومت کوئی جانے والی ہو. یہ تو بالکل ہی اس قدر ناسمجھی اور کم عقلی کے واقعات ہیں. اس کا میرا خیال ہے کہ 2 دن کے اندر اتنا شدید, 2-3 دن کے اندر اتنا شدید ریئیکشن ہوگا, یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا اور یہ عدالت ریلیف دے دے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی 2-3 دن کا وقت اندر درمیان میں موجود ہے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب سمیت پوری تحریک انصاف کی بات کر رہی ہے کہ زبردستی شہباز گل صاحب سے جھوٹا بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, خان صاحب کو اور پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب کی آپ نے بات کی, ان کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر زبردستی بیان لیتے ہیں تو کیا قانون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. اسحاق ڈار نے بالکل صحیح بیان دیا تھا, ایک تفصیل بیان کی تھی, نام لکھے تھے, پاسپورٹ نمبر تھے, متعدد جو شہادتیں عدالت میں پیش کی جاتی ہیں اسی طرح کی شہادتیں انہوں نے فراہم کی تھی, مائنیوٹ ڈیٹیل تک بتا دی تھی, اور ہر چیز صحیح تھی اس میں, اس بیان میں. وہ اسے مکر گئے, حالانکہ وہ صحیح بیان تھا. یہ تو دیکھیں نا, جبرن بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. اس سے کچھ لکھوا لیں گے, وہ جو عدالت میں جب جائیں گے وہ کہیں گے مجھ سے زبردستی لیا گیا, اور تشدد کے نشانات دکھا دیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ جب لوگ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں اور منمانی کرنے پہ تلے ہوتے ہیں تو وہ نتائج و عواقب کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا نتیجہ نکلے گا. یہ تو ایک سامنے کی بات ہے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کریں گے. اور بات ہے کیا, کوئی یہ یعنی خواجہ اعظم صاحب نے کمال کر دیا پریس کانفرنس کی, انڈیا سے مل کے پلان کیا. انڈیا سے نواز شریف صاحب ملے ہوئے ہیں, مودی کے خلاف ایک بیان نہیں دیتے. ایک کتنے کشمیر میں قتل عام ہوا ہے, کتنے انڈین مسلمان ذبح کیے گئے ہیں گاؤں کشی کے نام پہ, اور کتنے لوگ ملازمتوں سے نکالے گئے, کتنے جیلوں میں ڈالے گئے انڈیا میں. ایک بیان دیا نواز شریف صاحب نے. عمران خان کے تو مودی کے خلاف بے شمار بیانات ہیں, یعنی وہ ڈٹ کے ان کے خلاف کھڑے رہے ہیں, اقوام متحدہ میں تقریریں کی ہیں, بے شمار انٹرویوز دیے ہیں, بے شمار بیان. کس چیز میں انڈیا کے ساتھ ان کی کلیبریشن ہے, کیا چیز؟ اور وہ انڈیویجول ہیں احمق جنہوں نے بیانات دیے, تو انہوں نے بڑے بہودہ بیانات دیے, بعض لوگوں نے ٹویٹ کیے یا ویلاگ بنائے. تو بہت ظاہر ہے جس کا قصور ہے اس کو سزا دینی چاہیے. وہ عمران خان سے پوچھ کے کر رہے تھے, ہر چیز عمران خان پہ ڈالنے کی کوشش کی. عمران خان کی جو غلطی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس کی غلطی ہے. عمران خان کا ہر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا اور ہر اقدام بھی صحیح نہیں ہوتا, لیکن یہ عمران خان کیسے کر سکتا ہے جی ان حالات؟ انڈیا سے مل جائے, کوئی ہے کوئی ماننے والی بات؟ عجیب و غریب قسم کی چیزیں رونما ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, احمقانہ چیزیں ہیں, یہ بالکل ناسمجھی کی بات ہے, اور اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور بڑی جلدی پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب کے پریس کانفرنس کا آپ نے حوالہ دیا ہارون صاحب, انہوں نے پروپیگنڈا مہم کی بات کی, انہوں نے غداری کے حوالے سے بات کی, ریاستی اداروں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ ہدف کون ہے؟ عمران خان صاحب کی شخصیت ہے یا پھر پوری پارٹی ہدف تنقید ہے؟ ظاہر ہے وہ تو میں نے واضح کر ہی دیا.